السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہیں یہ شیعوں کے ذاکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، اور وہ تو استغفر اللہ معاذ اللہ گستاخی توہین کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ایک اس معاشرے کے اندر ایک ایسا بھی مولانا پایا جا رہا ہے، جو دیکھا جا رہا ہے، جس کو لوگ مرزا علی انجینئر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آخر اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر شہنشاہ نقوی جو شیعوں کا ذاکر ہے، اس نے نبی پاک کے صحابہ کی توہین کی ہے، تو معاذ اللہ یہ مرزا علی انجینئر کہتا ہے میں کیوں پیچھے رہوں۔ اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ بولے ہیں، اور کتنے غصے سے یہ الفاظ بولے ہیں۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ کلپ دکھاؤں، وہ ویڈیو اس کی دکھاؤں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلے ناظرین، ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی، اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں۔ آپ علیہ السلام سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے۔ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائے، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ۔ جی ناظرین، آپ نے یہ اس کی بات سنی، اس کی ویڈیو دیکھی، اس کی گفتگو سنی، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ جو حدیث بتا رہا ہے، تو چلیے ہم اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیا کہ صحیح البخاری کی یہ حدیث ہے، آیا کہ اس حدیث کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو یہ بول رہا ہے، آیا کہ اس حدیث کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، نبی پاک کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے کیا اس حدیث کے اندر؟ تو چلیے ناظرین، یقین مانیے آج اس کا پتہ چل گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی معافی نہیں دے رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑ رہا، اس کے اندر بھی اضافہ زیادہ بڑھا کے صحابہ کی استغفر اللہ یہ توہین کر رہا ہے۔ تو چلے ناظرین، وہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، تو چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ تو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو ابو جہل اس کے ساتھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تم میں سے کوئی شخص جو قبیلے کی وہاں فلاں جگہ پہ اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجڑی اٹھا کے لائے۔ تو ایک اٹھا، وہ اوجڑی اٹھا کے لے آیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور نبی پاک کی کمر پہ وہ اوجڑی رکھ دی ہے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور نبی پاک کمر پہ رکھ کر دیکھتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اور اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میں منظر دیکھ رہا تھا۔ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اکیلا ہی اس اوجڑی کو اٹھا سکتا، اکیلا ہی میں اس کو اوجڑی کو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ میرے ساتھ آئی ہیں، تو انہوں نے ساتھ مل کر وہ گندی اوجڑی جو تھی وہ اتار دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پھر نبی پاک نے بد دعا کی ہے۔ بد دعا کن کے لیے کی؟ جنہوں نے گندی اوجڑی رکھی ہے۔ آئیے حدیث کے اندر الفاظ دیکھتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پہ نبی پاک نے بد دعا کی ابو جہل، دوسرے نمبر پہ ہے عتبہ بن ربیعہ، تیسرے نمبر پہ ہے شعبہ بن ربیعہ، چوتھے نمبر پہ ہے ولید بن عتبہ، پانچویں نمبر پہ ہے امیہ بن خلف، اور چھٹے نمبر پہ ہے عقبہ بن معیط۔
اور یہ راوی بیان کر رہے ہیں، 7ویں آدمی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، یہ راوی بیان کر رہے ہیں۔ تو یقین مانیے، اور یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی، اور جب بدر کا موقع آیا تو سب کو دیکھا کہ گندے کنویں کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اس حدیث کے اندر نبی پاک کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ ہے ہی نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ مرزا علی انجینی نے حدیث کے اندر اضافہ کر کے وہ کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے نزیبہ الفاظ بول رہے ہیں۔ تو آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ نبی پاک کے صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، ان کو اللہ پاک نے کتنا مقام دیا ہے۔ تو چلیے ہم پہلے سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں بھی سورہ لیل پڑھیں گے۔ پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھتے ہیں۔ تو سورہ ضحیٰ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ پاک سورہ ضحیٰ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرے نبی آپ کی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اب آپ سورہ لیل پڑھیں گے نا، تو سورہ لیل کے اندر آتی آیت وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ادھر اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، پیارے ابو بکر صدیق آپ کے بھی دنیا کی زندگی سے بہتر آخرت کی زندگی ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اللہ پاک نے یہ سورہ لیل کے اندر الفاظ بولے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ بولے۔ آخر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن اگر میں نہیں جھکا سکا، اگر نہیں میں احسان جھکا سکا تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نہیں جھکا سکا۔ اگر ان کو بدلہ دیں گے تو عرشاں والا آسمان والا رب ہی عطا کریں گے۔ تو اسی والے سے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والے سے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور آپ کو کتاب الزکوٰۃ کے اندر مل جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کتنی ہے، آگے حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں ہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے پوچھا، فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، آج کے دن روزہ کون رکھ کے آیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں آج کے دن روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال من تبع منکم الیوم الجنازہ، آج کے دن جنازہ کون پڑھ کے آیا؟ تو قال انا ابو بکر انا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا قال فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، آج کے دن مسکین کو کھانا کون کھلا کے آیا؟ فرمایا قال ابو بکر انا، فرمایا اللہ کے نبی جی میں کھلا کے آیا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن عاد منکم الیوم مریضا، آج کے دن بیمار پرسی کون مریض کی کر کے ہے؟ تو فرمایا قال ابو بکر انا، ابو صدیق فرماتے ہیں اے میرے محبوب میں کر کے آؤں۔ پھر اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امری الا دخل الجنہ، فرمایا پیارے ابو بکر صدیق یہ کام آپ کر کے آئے ہو اور جنت کا ٹکٹ میں اللہ کا نبی آپ کو دے رہا ہوں، یعنی کہ آپ جنتی ہیں۔ تو اگلی بھی ایک حدیث پڑھتے ہیں، تو آئیے حدیث اگلی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ بھی تشریف فرمایا۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 221 ہے۔ چلے اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان طیر الجنہ کا امثال البخت ترعی فی شجر الجنہ، بے شک جنتی پرندہ بڑے جوانوں اونٹوں کی طرح ہے اور جنت کے درخت پہ چڑھ رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ پرندہ تو بہت ہی اچھا ہوگا، بڑا ہی لذیذ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اکلتھا انعم منہا، اس کو کھانے والے بھی اس سے اچھے ہوں گے۔ تو آگے کیا نبی پاک نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُونَ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَأْكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا پیارے ابو بکر وہ جنتی پرندہ کھائے گا تو ابو بکر صدیق پیارے آپ بھی کھاؤ گے۔ تو یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ بولے کہ فرمایا پیارے ابو بکر آپ بھی وہ جنتی پرندہ کھائیں گے۔ تو یقین مانیے قرآن نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر دی۔ آپ سورۃ توبہ کے اندر دیکھیں جب نبی پاک غار کے اندر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو صدیق فرمایا کہ اللہ کے نبی جی یہ ہمیں دیکھ نہ لے، تو نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا اے پیارے ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ
اللہ ہے۔ تو دیکھیے ایک جملہ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں، نبی موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں تو قوم کیا کہتی ہے نبی موسیٰ علیہ السلام کی؟ کہنے لگی آگے جاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، پیچھے جاتے تب بھی مرتے ہیں۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حالانکہ ساتھی قوم بھی تھے، لیکن نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پہ اتنا اعتماد نہیں تھا، فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن نبی پاک کو اپنے پیارے ابو صدیق پہ اتنا اعتماد، فرمایا ان اللہ معنا، جمع کا صیغہ ہے۔ شاید اس کو عربی گرامر بھی نہ آتی ہو، اگر عربی گرامر آتی ہو تو کبھی بھی ایسے الفاظ نہ بولے۔ تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔